بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہمارے ساتھ انتہائی معزز جو کہ بہت بڑی شاعرہ ہیں، نعت و حمد کے حوالے سے اور غزلیات کے حوالے سے، تو آج ہم ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب اتنی سادہ گفتگو آپ کی ہمیشہ سے، لوگوں میں گل مل جانا، بہت سادہ، اور لوگ آپ کی اسی معصومیت کو پسند کرتے ہیں، اس سادگی کو پسند کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اس میں کیسے دیکھتی ہیں؟ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے یہ سب، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہتا ہے یا کچھ بھی، خیر میں قابل تو نہیں، میں بہت گناہ گار اور بہت بدکار ہوں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی کہ میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی میری جو جس سے میں ملتی ہوں میری محبت اس کے دل ڈال دیتا ہے۔ سبحان مجھ میں اللہ، کوئی خوبی، اس سے میرے رب کا کمال ہے سبحان کہ میں اللہ، ایک دفعہ ملتی، کہتی ہیں آپ سال وہ ہیں، میں کہتی میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس سے میرے رب کا کمال ہے۔ وہ سبحان محبت اللہ، باقاعدہ کسی سے میں بات کر لیتی ہوں ایک دفعہ، اس کی میری محبت اس کے دل میں ڈل جاتی ہے، سبحان اور وہ اللہ۔ ایسی محبت کرتے جیسے زمین کر رہی جی ہے، شکریہ، زیادہ ہی کوئی شکریہ، بول رہی ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ ہے کہ اللہ کا شکر، بس میں صرف اپنے رب کو جانتی ہوں، میں کسی کو نہیں جانتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آگے بڑھنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ خود آیا ذہن میں، کسی کے ذریعہ آپ آگے آئیں، یا آپ نے اب سوچ لیا تھا کہ نہیں، اب تو میں نے یہ چیز سب تک پہنچانی ہے؟ نہیں، اصل میں ساری بات یہ ہے کہ جب میں بچوں سے فارغ ہو گئی، ان کو اپنے اپنے گھر کا کیا، تو پھر مجھے کوئی، جب ان کو کسی کو بتائی، میری رشتے دار تھے، میں نے کہا اس طرح شاعری کریں گے آپ ریڈیو پاکستان میں جائیں، تو ہے نا حیدرآباد میں چلی، بڑی ڈرتے ڈرتے، کبھی زندگی میں ریڈیو پاکستانی کے ڈرتے ڈرتے خیر میں گئی۔ انہوں نے میرا جب کلام دیکھا تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کا بھی انٹرویو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے انٹرویو کرنا ہی نہیں آتا، کیا ہوگا، جی کبھی جی جی، گئی یہ آپ نہیں۔ کی سادگی تھی، ہاں، بہر بالکل۔ انہوں نے کہا نہیں آپ آسان انہوں نے میرا انٹرویو کیا، انہوں نے دیکھا میرا، تو 4 دن میں انہوں نے آن ایئر کر دیا۔ اچھا، ماشاء اللہ، پھر ماشاء اللہ مجھے بلاتے تو میں اپنی غزلیں کرتی ہوں، آن ایئر کر دیتے، سناتی کرتی، تھوڑی زیادہ دن نہیں گئی، پھر مجھے انہوں نے یعنی 101 پر دادی بھی پڑھوا لیا، وہ بھی پڑھوا لیا انہوں نے، جب تو ہوتا ہے۔ میں بس اسی طرح پھر میں حیدرآباد آ گئی، پھر حیدرآباد سے کراچی آ گئی، یہاں میرے این جی اوز میں تھی، وہاں انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا، الحمد ماشاء اللہ، بڑی 25-30 سال پرانی تھی، کورنگی میں ہے الحمد۔ پھر وہاں پر انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا آرٹ کونسل میں، میں نا آفس میں نماز پڑھنے گئی تو ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح شاعری کرتی ہوں، کہنے کہ آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کو ہے نا کسی شاعر سے ملوائیں گے۔ تو سب سے پہلے مجھے انہوں نے سہیل احمد، جو بڑے غزل کے شاعر اچھے ہیں، انہوں نے مجھے ملوایا۔ پھر وہ ہے نا، پھر میں سحر انصاری صاحب سے ملی، میں نے ان کو بتایا بھائی میں نے نا بس لکھا ہے میں نے۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی ریڈیو سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کا ماشاء اللہ آگے بڑھتا ہی رہا، پھر ماشاء اللہ ہاں، پھر ماشاء مجھے اللہ۔ بلانے لگے، مشاعروں میں بلانے لگے، پھر یہ ماشاء اللہ چلتے چلتے بعد میں آج اس نہج پر آ گئی ہوں کہ ماشاء اللہ سے کتابیں بھی، میری ایک کتاب پہلے چھپوا لی تھی وہ، کہ بس میرے بچے مجھے بس شائع کر دینا تاکہ ہے نا تمہیں یاد رہے۔ اچھا قمر جہاں صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ ماشاء اللہ گھر کا ماحول تو یہ ہے کہ یعنی میں اس عمر میں سمجھے آئی ہوں، لیکن میری جو غزلیات ہیں، جو میری سب چیزیں ہیں، یہ تقریباً 35 ایئرس پہلے کی ہیں۔ سبحان اب اللہ، ظاہری بات ہے کہ وہ میری ایج تھی، جی، اس کے لحاظ سے میں نے غزلیات لکھی، میں نے ہر چیز پر لکھا ماشاء اللہ، ماشاء نظم بھی اللہ، لکھی، سب کچھ لکھا میں نے ماشاء اللہ، لیکن میرا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں سمجھو آگے، میں اپنے ورکنگ وومن تھی، اور بچوں کو بھی پال رہی تھی، اور سمجھو کام بھی کرتی تھی، اور اس میں ماشاء اللہ کا شکر ہے، میرے بچے بہت سمجھو، اب میں نے ان کو اپنی محنت سے، اب وہ ہے کہ اب میں نے کہا کہ اب میں آنا چاہ رہی ہوں حیدرآباد میں، کوئی ماحول نہیں تھا، حیدرآباد میں میرا گھر ہے، ساری زندگی میں نے حیدرآباد میں گزاری ہے، لیکن میں نے کہا مجھے میری زندگی گزارنے دو۔ میں کراچی آئی، اور جب میں نے یہاں قدم رکھا تو مجھے یعنی پتہ، دروازے کھل گئے آپ ہاں کے۔ دروازے کھل گئے، اور لوگوں نے مجھے یعنی ماشاء اللہ ایسا ہاتھ لے کے یہ آج میرا انٹرویو کرنے پہنچ گئی، ماشاء اللہ، بالکل، جی ماشاء اللہ، جی جی۔ اللہ انہیں وہ دے۔ تو بس میں، آپ کے جو گھر کا ماحول تھا اس میں کون ایسا تھا جس کی وجہ سے آپ اس راستے پہ آئیں، یا جو ہے مکمل طور پہ یہ اللہ کی طرف سے آپ چنی گئیں؟ یہ 100% یہ اللہ کی طرف سے چنی گئیں۔ کبھی میں نے کسی کو اپنا کلام نہیں سنایا، بس لکھتی تھی، اپنے آپ ہی پڑھتی تھی اور رکھ لیتی تھی، جمع کر لیتی تھی میں، بس ہے نا اتنا مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ اس کو آگے بڑھاؤں، یا نہیں کروں، کوئی استاد نہیں، مجھے الف بے ہی نہیں آتی تھی،
لیکن یہ گاڈ گفٹڈ ایسا، جب گاڈ گفٹڈ ہوگا تو پھر پتہ ہے کیا کیا بالکل خدا داد پھر تو وہ صلاحیت تو ہے، ایسی ہوتی ہے کہ ہر چیز مجھے گاڈ گفٹ ملتی ہے ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ۔ اچھا قمر جہاں صاحبہ، لوگ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا اور اس سفر میں کس کس نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا، تو کوئی لوگ ایسے ہیں جن کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں؟ ہاں میں شکر گزار ہوں کہ جب میں حیدرآباد سے کراچی آئی تو جو ہمارے الحمد کے جو عزیز احمد قریشی، انہوں نے وہ 25 سال سے وہ چلا، بہت زبردست نائس انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیدائز ہو گئی، تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اپنی جنرل سیکرٹری بنایا، پھر انہوں نے سمجھو مجھے کہا کہ ہم اپنی شاعری کو آگے بڑھائیں گے، پھر وہ مجھے اپنی این جی اوز کے سلسلے میں آرٹس کونسل لے کر آئے، وہاں پر وہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئی آفس میں، تو عبدالباری صاحب جو ہے نا مجھے ملے، میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح شاعری کرتی ہوں، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہے نا میں آپ کو شاعر سے ملاؤں گا، پھر انہوں نے شاعر ان سے ملوایا، کیا نام ہے سہیل احمد سے، اور پھر ان سے بھی سیر انصاری سے بھی ملوایا مجھے۔ قمر جہاں قمر صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں بہت قیمتی وقت دیا، اور آج شام میں بھی آپ کا پروگرام ہے اور آپ جاتی آتی رہتی ہیں، ہر روز آپ کوئی نہ کوئی نیا پروگرام اٹینڈ کرتی ہیں، اور اس مصروفیت میں آپ نے مجھے وقت دیا، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔